بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کرتے اور فرماتے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی سپنا تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو بتا دیا کرتا تھا، آپ اس کا کچھ پھل بتا دیا کرتے تھے۔ عادت کے مطابق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی سپنا دیکھا ہے؟ سبھی نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آج رات ایک سپنا دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک پوتر دھرتی پر لے گئے۔ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا جمبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچا ہے۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہی کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں آدمی بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک آدمی بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر بڑے زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اسے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا بھلا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک گفا میں پہنچے جو تنور جیسا تھا، نیچے سے کسادہ تھا، اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اوپر اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی اور کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر آدمی نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا آدمی اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا پیڑ ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور پیڑ کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر پیڑ کے اوپر لے گئے اور ایک گھر پیڑ کے بیچ میں بہت خوبصورت سا بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی اچھا تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جو تم نے دیکھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے ہیں، وہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے اور وہ باتیں پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ آدمی ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا گیان دیا، وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا ہے اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ جس کو تم نے آگ کی کھو میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ بیاج کھانے والا ہے، اس کو بھی قیامت تک یہی عذاب ملتا رہے گا۔
पेड़ के नीचे जो बूढ़े से थे वे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और उनके आसपास जो बच्चे देखे वह लोगों की नाबालिग औलाद है, और जो आग धोंक रहा है वह दोजख का दरोगा मालिक है। और पहला घर जिसमें अभी आप दाखिल हुए मुसलमानों का है, और दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्रील हूँ और ये मीकाईल है। फिर बोले, सिर ऊपर उठाओ। मैंने सिर उठाया तो मैंने ऊपर एक सफ़ेद बादल दिख पड़ा। बोले, यह तुम्हारा घर है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकती तो अभी चले जाते। फायदा, जानना चाहिए कि नबियों का सपना वही होता है। ये तमाम घटनाएं सच्ची है। इस हदीस से कई चीजें मालूम हुई। एक, झूठ के बारे में कि सजा कैसी है। दूसरे, आलिम बगैर अमल के बारे में। तीसरा, जिना के बारे में। चौथे, सूद के बारे में। खुदा सब मुसलमानों को इन कामों से बचाए रखे।